بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حج کے مبارک دن جو ہیں آج کل چل رہے ہیں اور عید قرباں بالکل قریب ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان عید الفطر کی طرح اس عید کو بھی مکمل جوش و خروش کے ساتھ اسلامی روایتوں کے مطابق اس عید کے دن کو مناتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھارت میں 17 جون کو عید کی نماز جو ہے وہ ادا کی جائے گی، جس کے بعد لوگ قربانی کریں گے۔ قربانی عید کے دن جانور کی جاتی ہے، لیکن قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلمانوں سے کیا چاہتے ہیں کہ قربانی کی کیوں جائے؟ جب بھی کسی بات کی اگر اصل روح تک نہ پہنچے کوئی انسان، تو اس سفر کا مقصد نہ پتہ ہو تو سفر میں لذت نہیں آتی۔ اسلام نے اپنے تمام عقائد میں، تمام نظریات میں نیت کے دار و مدار کو سب سے پہلے رکھا ہے۔ اب چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، قربانی ہو، صدقات ہوں، تعلقات ہوں، ریاضت ہو، تسبیحات ہوں، کوئی بھی کام ہو، پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر برقرار ہے۔ جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آپ کا عمل قبول ہوگا۔ اور قربانی کے بارے میں اللہ کریم نے تو قرآن پاک میں واضح طور پہ فرمایا کہ آپ جو یہ جو قربانی کر رہے ہو اس کا گوشت یا خون تو اللہ تک نہیں پہنچ رہا، وہ تو آپ کی نیت کو جانتا ہے۔ تو قربانی جس کو عرف عام میں ہم لوگ بقرہ عید کہتے ہیں، قربانی کر کیوں رہے ہیں؟ قربانی ہوتی کیوں ہے؟ قربانی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کریم کیا چاہتے ہیں؟ اگر قربانی کے فلسفے کو سمجھنا ہے، قربانی کے مقصد کو سمجھنا ہے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نبی ہیں، ان کا وہ واقعہ جب وہ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، تو وہ صرف محض ایک واقعہ نہیں ہے، ایک قصہ نہیں ہے سنانے کے لیے، اس میں ہر ایک قدم کے اوپر امت کے لیے ایک پیغام ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنا بیٹا قربان کر رہے ہیں، اور اس دور میں نبیوں کے خواب وحی کا درجہ رکھتے تھے، تو انہوں نے بالکل ارادہ کیا کہ ہاں میرے دوست نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست کہا نا، تو دوست ایسے ہی تو نہیں کوئی کسی کا بن جاتا۔ دنیا میں جو درجہ بندی کی گئی رشتہ داری کی،
تعلقات کی جو درجہ بندی کی گئی، کسی نے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا تھا نا کہ یہ بتائیے کہ یہ خونی رشتے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں کہ دوست زیادہ قیمتی ہوتا ہے، بھائی زیادہ قیمتی ہوتے ہیں کہ یار زیادہ قیمتی ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی جو ہیں وہ سونا ہے، دوست جو ہے وہ ہیرے کی طرح ہیں۔ تو فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا اگر جو خونی رشتے ہیں یہ ٹوٹ جاتے ہیں پھر جڑ جاتے ہیں، سونے کو جتنا مرضی پگھلاؤ جڑ جائے گا، لیکن دوستی اتنی قیمتی شے ہے ہیرے کی طرح، اگر یہ ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے، اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ قربانی کا فلسفہ شروع ہوتا ہے اللہ کریم اور اللہ کے بندے کے درمیان دوستی سے۔ یہ جو ہم قربانی کر رہے ہیں یہ تو اس دوستی کی علامت کو زندہ رکھ رہے ہیں کہ ہاں ہم اس بات کو دہرائیں گے شیطان کو، جو پتھر مار رہے ہیں آج حاجی وہاں شیطان موجود تھوڑی ہے، یا وہ پتھر شیطان کو تھوڑی لگ رہے ہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کو دہرا رہے ہیں کہ ہمارے رب جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مار کے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ میں تیری بات نہیں مانتا ہوں، میں اپنے رب کی بات مانتا ہوں، آج ہم بھی اس جگہ پہ آ کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہم آپ کی بات مانیں گے، آج کے شیطان کی بات نہیں مانیں گے۔ قربانی کی کہانی میں قدم قدم پر اللہ سے دوستی کے واقعات ہیں۔ جتنے قدم آپ قربانی کے واقعات کو پڑھیں گے ہر ایک واقعہ ایک الگ رودات بیان کرتا ہے، الگ نصیحت دیتا ہے۔ دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام کو جب دل میں بات آئی تو دیکھیے ایک بندہ اپنے رب کی محبت میں، اگر کوئی اور ہوتا نعوذ باللہ کہتا یہ میں اپنے جوان بچے پہ چھری پھیر دوں۔ اس کو کہتے ہیں یاری دوستی۔ اپنا نقصان نہیں دیکھا، اپنا خسارہ نہیں دیکھا، اپنے ساتھ ہونے والا گھاٹا نہیں دیکھا، اپنے یار کی بات ماننے کے لیے، اپنے رب کی بات ماننے کے لیے کہ ہاں میرے رب نے مجھے اپنا دوست کہہ رکھا ہے، میں اللہ کریم کا دوست ہوں، اور میرے رب نے کہا لیا اپنا بیٹا پیش کر ذرا میرے سامنے۔ اور اللہ بھی تو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کو بیٹے کی قربانی مقصود نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان جانوروں کا گوشت، ان کا خون مقصود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو جو میرا دوست ہے، جب ہم نے اس سے اپنے بیٹے کی قربانی مانگی تو وہ اپنا بیٹا بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ کسی نے پوچھا تھا نا کہ کسی صاحب سے کہ اصلی دوست کون سا ہوتا ہے، تو اس نے کہا کہ اپنے جتنے یار ہیں ان سب کو پیغام بھیجو کہ میں مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ تو اس نے پیغام بھیجا 4-5 لوگوں کو، تو کسی کا آگے سے پیغام آیا کہ میں باہر ہوں، کسی نے کہا کہ میں ذرا کہیں پھنس گیا ہوں۔ تو جو اصل دوست تھا جب اس کو فون گیا تو اپنے گھر سے جو پیسے دولت تھے، وہ جو لاٹھی تھی وہ اٹھا کے فوراً اس کے پاس پہنچا، ہاں بتا کرنا کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کی لامثال داستان ابراہیم علیہ السلام نے قائم کی۔ رب نے کہا لاؤ اپنا بیٹا پیش کرو، ابراہیم علیہ السلام اس کو پیش کرنے کے لیے لے گئے۔ اور پھر اگلا قصہ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے جوان بیٹے کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ میں تجھے اپنے رب کے راستے میں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ ساری دنیا کے بیٹے سنو اس قربانی کے فلسفے کو کہ جب ایک باپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میں تجھے اپنے رب کے راستے میں قربان کرنا چاہتا ہوں، تو اس بیٹے نے اپنے باپ کو یہ نہیں کہا کہ دوستی تو آپ کی ہے، فرمائش تو آپ کو کی گئی ہے، میں کیوں اپنی گردن پیش کر دوں۔ اسی قربانی کے فلسفے میں ایک بیٹے کی باپ کے ساتھ اطاعت، ایک بیٹے کی باپ کے ساتھ فرما برداری، ایک بیٹے کی اپنے ماں باپ کو کہنا ماننے کی وہ لامثال داستان بھی موجود ہے، جس نے قیامت تک کے بیٹوں کو یہ بتایا کہ اگر باپ کہیں پر کہے کہ آؤ یہاں پر سر بھی قربان کرنا ہے تو بیٹا انکار نہیں کرے گا۔ صرف جانور قربان کرنے کی بات نہیں ہے۔ سیدہ ہاجرہ کے پاس شیطان گیا بھاگا بھاگا
کہ حاجرہ پتہ ہے تمہارے میاں ابراہیم علیہ السلام کہاں گئے؟ کہ ہاں کسی دوست کی دعوت پر گئے ہیں۔ کہا آپ کو پتہ نہیں وہ دوست کون ہے؟ فرمایا میں جانتی ہوں، میرے خامد کا دوست ان کا رب ہے، وہ اپنے اللہ کی طرف گئے ہیں۔ اور فرمایا نہیں وہ تیرے بیٹے کو لے کے گیا اپنے تیرے رب کے راستے میں قربان کرنے کے لیے۔ شیطان نے سیدہ ہاجرہ سے کہا کہ وہ تیرے بیٹے کو لے گیا اپنے رب کے راستے میں اس کی گردن پر چھری پھیرنے کے لیے۔ سیدنا ہاجرہ نے کہا اچھا، ان کے رب نے کہا، ہمارے اللہ نے کہا کہ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرو؟ کہنے لگا ہاں رب نے کہا کہ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرو، قربان جاؤں سیدہ ہاجرہ پر۔ فرمایا اچھا اگر اللہ نے کہا ہے تو تو جو بیچ میں آ کر مجھے بھڑکانا چاہ رہا ہے، اس کا مطلب تو شیطان ہے، تو میرے رب کا فرما بردار نہیں ہو سکتا۔ آؤ مسلمانوں، اسی قربانی کے فلسفے میں ایک بیوی کی اپنے میاں کے ساتھ اعتماد دیکھو۔ آج تو کسی کی بیوی کو کوئی رشتہ دار ذرا سی بات کہہ دے، کوئی پڑوسن ذرا سی بات کہہ دے تو گھر میں دنگا ہو جائے، اور یہاں شیطان نے آ کے پورا قصہ بتا دیا، یہ بھی بتا دیا کہ تمہارے بیٹے کی گردن اتارنے کے لیے لے جائی جا رہی ہے، اس پر چھری پھیر دی جائے گی۔ کیا ایسی بیوی ہے؟ وہ قیامت تک کے لیے ساری بیویوں کو پیغام ہے کہ جو بیویاں اپنے شوہر کے ساتھ، جو بیویاں اپنے خامد کے فیصلے کے ساتھ، جو بیویاں اپنے شریک حیات کے ساتھ بالکل چھاتی کے ساتھ، بالکل کندھے کے ساتھ کندھا لگا کے کھڑی ہو جاتی ہیں، تو ان کے شوہر کو بھی قیامت تک یاد کیا جاتا ہے، اور ایسی بیویوں کو بھی قیامت تک کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ اور صرف ایک بیوی کا اثار نہیں دکھایا، ایک ماں کی جرت بھی دکھائی۔ اسی قصے میں ایک ماں کی جرت بھی ہے کہ پتہ ہے میرا لگتے جگر جا رہا ہے قربان ہونے کے لیے، لیکن جا کہاں رہا ہے بھائی؟ خدا کے راستے میں جا رہا ہے، اپنے رب کے راستے میں جا رہا ہے۔ کوئی اور ماں ہوتی تڑپ جاتی، رونے لگتی، چلانے لگتی۔ اس ماں کا بھی اندازہ لگائیے کہ وہ ماں جو ابراہیم علیہ السلام کو پانی نہ ملنے پر کبھی صفا پر دوڑتی ہے، کبھی مروہ پہاڑی پر چڑھتی ہے، کبھی دائیں طرف دوڑتی جاتی ہے، کبھی بائیں طرف، کہ مجھے اپنے بچے کے لیے کچھ مل جائے۔ اور وہی ماں جب ابراہیم علیہ السلام جب یہ بتاتے ہیں کہ میں اس بچے کو قربان کروں گا، وہی ماں اس بچپن پہ جب وہ بچہ گود میں ہے اس کا پانی کے لیے تڑپنا دیکھو، اور اسی ماں کا جذبہ دیکھو کہ جب بچہ قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے تو اپنی جگہ سے ہلتی تک نہیں ہے۔ کیا صرف وہ بکرا قربان ہونا ہے؟ کیا سمجھا کہ بس قربانی کا مطلب گوشت کھا لینا ہے؟ قربانی فلسفہ ہے اپنے آپ کو تیاگنے کا، قربانی فلسفہ ہے دوسروں کے لیے کچھ کرنے کا، قربانی فلسفہ ہے ضبط کا، قربانی فلسفہ ہے صبر کا، قربانی لازوال داستان ہے اپنے رب سے عشق و محبت کی، قربانی داستان ہے باپ اور بیٹے کے پیار کی، قربانی داستان ہے ایک ماں کی جرت کی، اور قربانی داستان ہے ایک میاں اور بیوی کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کی۔ آپ نے کیا سمجھا کہ ہم صرف قربان کرنے کے لیے جانور جا رہے ہیں؟ آج بھی جب ہم جانور خریدتے ہیں لاکھوں روپے میں، تو وہ بھی قربانی کے اسی جذبے میں آتا ہے کہ جب ہم مطہر مال، ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز اتنے کی نہیں ہو سکتی، لیکن ہم اپنے رب کی محبت میں اس کے اوپر اپنا سب سے قیمتی مال خرچ کرتے ہیں۔ صرف یہی نہیں ہو سکتا کہ یہ مسلمان جانور قربان کر رہے ہیں، جانور نہیں، یہ پورے سال میں جو ہم اپنوں کے ساتھ قربانیاں دیتے ہیں، جو صبر کی قربانی، محبتوں کی قربانی، ایثار کی قربانی، صدقات کی قربانی، تعلقات کو قائم رکھنے کے لیے صبر کی قربانی، دوسرے کی مدد کرنے کے لیے خود رک جانا اور دوسرے کو آگے بڑھانے کی قربانی، یہ قربانی کا فلسفہ ہی تو ہے
جب اس ملک کی جنگ آزادی کی لڑائی لڑی جا رہی تھی تو جب انگریز نے بھارت کے اوپر قبضہ کیا تو پہلی صف میں آؤ جلیاں والے باغ کی جا کے لسٹ اٹھاؤ، آؤ جو وہاں پر دلی میں انڈیا گیٹ بنا ہوا اس پر شہیدوں کے نام پڑھو، جاؤ قصہ خانی بازار پشاور میں جہاں 1000 پٹھانوں نے اپنی چھاتی پر گولیاں کھائیں، یہ اسلام کا فلسفہ قربانی تھا جس نے اپنے ملک کے لیے بھی لازوال قربانی پیش کی اور انگریز کے گھٹنے ٹیک دیے۔ تبھی ولبھ بھائی پٹیل نے لکھا تھا قصہ خانی بازار کے رپورٹ کے اندر کہ مسلمانوں کی اس دیش کے لیے قربانیوں نے باقی ساری قوموں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ جذبہ ہمارے دین نے عطا فرمایا کہ قربانی کا جذبہ ہمارے اندر موجود ہے۔ یہ قربانی کا ہی تو جذبہ ہے کہ دنیا بھر میں بے شمار سازشوں کے باوجود اسلام اپنی برق رفتاری کے ساتھ آگے ہے۔ یہ وہ قربانی تو ہے جو پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کی اعلیٰ روایتیں قائم کی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو قائم کیا۔ یہ وہ لازوال داستان ہے جس کو قیامت تک کے لیے بھلایا نہیں جا سکتا۔ آج تو بہت سارے لوگوں نے سمجھا کہ شاید قربانی کرنا تو بس جانور ذبح کرنا تو محمد الرسول اللہ کی سنت ہے۔ وہ سنت اس لیے قائم کی گئی تاکہ قیامت تک آپ کو یہ فلسفہ یاد رہے، قیامت تک آپ کو یہ فلسفہ یاد رہے کہ قربانی ہم دیتے کیوں ہیں، قربانی کا مقصد کیا ہے۔ ایک بندہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ قربانی نہیں دیتا، ایک بندہ اپنی بہن کا حق نہیں دیتا، ایک بندہ اپنے ملازموں کی تنخواہ وقت پر نہیں دیتا، ایک بندہ دوسرے سے ٹھگی مارتا ہے، ایک بندہ کسی کی زمین پر قبضہ کر کے رکھتا ہے، ایک بندہ پڑوسیوں کے اوپر لگاتار ظلم کرتا ہے، ایک بندہ غریبوں کو گالی دیتا ہے، پھر وہ 1 لاکھ کا بکرا خرید کے کہے کہ میں قربانی کر رہا ہوں۔ یہ بدبخت قربانی نہیں کر رہا، یہ صرف دکھاوا کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا دکھاوا پسند نہیں ہے۔ اللہ کو ایسا دکھاوا پسند نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نیتوں کو جانتے ہیں۔ جب اپنے رب کے راستے میں قربانی کی جاتی ہے نا تو سب سے پہلا قربانی کا فلسفہ تو یہ ہے کہ ہماری قربانی سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ کیا لوگ تو صرف محلے میں پڑوسیوں کو بتانے کے لیے کہ بھائی ہم تو 2.5 لاکھ کا جانور خرید کے لائیں، تو تمہاری نیت تو بس اتنی ہے کہ لوگ کہیں واہ واہ میاں صاحب نے تو بڑا مہنگا جانور خریدا، تو بس پھر قربانی کا فلسفہ تمہارے نزدیک اتنا ہی تھا کہ تم چاہتے تھے کہ بس محلے والے میری تعریف کریں، ہو گئی تمہاری قربانی اسی فلسفے کے تحت ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نیت کو جانتا ہے۔ آپ گوشت تقسیم کر رہے ہیں، رب تک تو نہیں جا رہا۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں عید والے دن، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اس سے کوئی نفع نقصان نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندے کی نیت کو دیکھتا ہے۔ کئی لوگ قربانی کرتے ہیں اپنے ہی فریج بھر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری نیت کو دیکھتا ہے کہ یہ جو قیمتی کھانا آج کے دن تیار کیا گیا یہ اب غریبوں تک بھی پہنچ رہا ہے کہ نہیں، یہ موجود جو مستحق لوگ ہیں ان تک بھی پہنچا رہا ہے کہ نہیں، کہ ساری کی ساری قربانی اپنے گھر میں ہی کر رکھ لی، اپنے پاس ہی جمع کر لی کہ نہیں اب اوروں کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، قربانی کا جانور کہتے ہیں کہ بالکل بے عیب ہونا چاہیے، پتہ ہے نا جی آپ کو؟ اکثر عید کے دنوں میں نا مولویوں کے فون بجتے رہتے، کیوں؟ اجی حضرت بکرا لے رہے، اس کا کان کٹا ہوا ہے، اجی حضرت بکرا خریدنے، اس کی سینگ تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے، تو ادھر سے مولانا بولیں گے کہ نہیں بھائی بالکل بے عیب جانور چاہیے، عیب نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، جانور تو بے عیب ہونا چاہیے، جانور خریدنے والا بھی ٹھگ نہیں ہونا چاہیے، جانور خریدنے والا بھی سود خور نہیں ہونا چاہیے، جانور خریدنے والا بھی بے ایمان نہیں ہونا چاہیے، جانور خریدنے والا بھی رشوت خور نہیں ہونا چاہیے، جانور خریدنے والا بھی ظالم نہیں ہونا چاہیے، جانور خریدنے والا بھی بہنوں کا حق مارنے والا نہیں ہونا چاہیے، جانور خریدنے والا بھی پڑوسیوں پر ظلم کرنے والا نہ ہو۔ جس میں خود 500 عیب ہو پھر وہ بے عیب جانور ڈھونڈتا ہے۔ پہلے جب تک اپنے عیب دور نہیں کرتا تب تک رب کو ایسی قربانی منظور نہیں ہے۔ اپنے عیبوں پر کبھی نگاہ نہیں پڑی۔ قربانی کا سب سے بڑا فلسفہ ہے کہ بندہ اپنے من کو مارتا ہے۔
ابراہیم علیہ السلام کیا کسی باپ کی طبیعت چاہتی کہ بیٹے کو قربان کر دے؟ کیا کوئی ماں اپنی مرضی سے اپنا بیٹا ذبح کروا سکتی ہے؟ قربانی کا پہلا فلسفہ یہ ہے کہ بندہ اپنے من کو مارے، اپنے یار کی بات مان لے۔ تو ہم لوگ کیا، جتنے لوگ قربانی کرنے والے ہیں ان میں اکثر تو قصہ ہی ان کا یہ ہے، اکثر لوگوں کو آپ سنیے کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں اتنے کا جانور لے آیا، میں نے اتنے پیسے مسجد میں دے دیے، او میں ہی تو اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو میں ہی تو پسند نہیں۔ دیسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو بری چیز کیا لگتی ہے۔ آپ کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا ہو، چھوٹا سا، کوئی 1000 گز کا یا 1 ایکڑ کا ٹکڑا ہو، کھیت ہو، آپ کا کوئی پڑوسی کہے کہ میرے بچے کی شادی ہے، یہاں شامیانہ لگا کے ہم پروگرام کرنا چاہتے ہیں، آپ کہو گے کر لو یار کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر وہ شادی کے بہانے وہاں سیمنٹ کے بڑے بڑے پلر کھڑے کر دے، 10-15 لینٹر ڈال لے، تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ آپ کہو گے اچھا میری زمین اس لیے لی تھی کہ تم اس پہ قبضہ کرنے لگے؟ آپ کو اپنی چھوٹی سی زمین کے ٹکڑے پر ذرا سی ناجائز تعمیر برداشت نہیں ہے۔ اللہ قرآن پاک میں واضح طور پر کہتے ہیں، متعدد مقامات پر کہتے ہیں کہ زمین پر اکڑ کے چلنے والا بندہ اللہ کو پسند نہیں۔ یہ زمین خدا کی ہے، اس رب کی ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا، جس کو آپ ایشور کہتے ہو، اکال پرخ کہتے ہو، یہ اس رب کی زمین ہے۔ اس کو اپنی زمین پر تمام لوگ برداشت ہیں، اپنی زمین پر اکڑ سے چلنے والا برداشت نہیں ہے۔ رب کی زمین ہو اور آپ اکڑ کے چلیں، رب کی زمین پر آپ میں کرتے پھریں، رب کی زمین پر آپ غریبوں سے منہ ٹیڑھا کر کے باتیں کریں، رب کی زمین پر آپ مظلوموں کو دھکا ماریں، رب کی زمین پر آپ ضرورت مندوں سے اپنا منہ پھیر لیں، رب کی زمین پر آپ غریب کے منہ پہ تھپڑ مار دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی باقی باتیں تو برداشت تھی کہ جب آپ شراب پی رہے تھے، زنا کر رہے تھے، وہ آپ کے ذاتی فعل تھے، ان کی سزا ملے گی، قیامت کے دن حساب ہوگا۔ لیکن یہ جو رب کی زمین پر تم اکڑنے لگے اور رب کے بندوں سے گنڈا گردی کرتے لگے، اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے، اللہ کو یہ باتیں پسند نہیں۔ تو ذہن نشین رکھیں کہ یہ جو قربانی کی سنت ہم ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں، سنیے ایک اور بات چلتے چلتے، جن کو اللہ کریم نے دولت دے رکھی ہے، آپ قربانی کر سکتے ہیں گھر میں۔ تو ہمارے یہاں تو نیا رواج چل پڑا، کیونکہ جیسے جیسے موبائل ترقی کر رہا ہے، انٹرنیٹ ترقی کر رہا ہے، تو ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم کیوں پیچھے رہ جائیں بھائی۔ ایک بات ذہن نشین رکھیں، یہ محمد رسول اللہ کا دین ہے۔ ایسی ٹیکنالوجی بھی جب آنے والے دنوں میں آ جائے گی نا کہ آپ ایک جگہ کھڑے ہوں گے، 2 بٹن دبائیں گے تو 15 سیکنڈ میں دوسری جگہ پہنچ جائیں گے، تب بھی خانہ کعبہ کا طواف پیدل چل کر ہوگا، تب بھی حجر اسود کا بوسہ لینا ہی پڑے گا، تب بھی صفا و مروہ پر چلنا پڑے گا، تب بھی جا کے جمعرات پر شیطان کو کنکریاں مارنی پڑیں گی، تب بھی اپنے گھر میں لا کے جانور ذبح کرنا پڑے گا۔ اس دین کے اندر کوئی رتی بھر کی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اب چل پڑا نا رواج، آن لائن قربانی ہو رہی ہے۔ اچھا، جو آن لائن ہو رہی ہے وہ آن لائن ہی جا رہی ہے بس۔ کروا زیادہ تر کون رہے ہیں؟ جو تو چلیے جن میں شوق ہے یا مجبوری ہے وہ کریں، کوئی بات نہیں، سمجھ آتا ہے کہ وہ کہیں حصہ ڈال رہے ہیں 3000 کا 2000 کا۔ اب تو قربانی کروانے والے گھر گھر پھر رہے ہیں، وہ جناب 1500 میں قربانی کر لو، کل میں نے ایک اشتہار دیکھا 1700 میں قربانی کروا لو۔ اب مسلمان جو ہے بیچارے معصوم ہیں، اگر کسی کو آج کے دور میں بھی پوری دنیا میں سب سے سستا اور جلدی چورن جو بکتا ہے وہ مذہب کا ہے، کسی بھی دیش میں چلے جاؤ۔ تو اب وہ مسلمانوں کو کہہ رہے جناب 1500 کی قربانی، 1200 کی بھی۔ اچھا، جو پہلے ہی قربانی کرتے جن کے پیسے نکالتے جان نکلتی ہے نا، یہی تو فلسفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا لے آؤ اپنا مطہر مال میرے راستے میں لگاؤ۔
نکالو اپنا مطہر مال جو ہم نے تمہیں دیا، خرچو رب کے راستے میں۔ اب کئی ایسے ہو پتہ ہے گھر میں پیسے ہیں، جانور اچھا خرید کے گھر میں لا سکتے ہو، نہیں یار کوئی سستی سی قربانی کا حصہ ڈلوا لیتے ہیں، یہ جو آپ حصہ ڈال رہے ہو بس قصہ ہی بن گیا، حصہ نہیں بڑھا، یہ تمہارا قصہ ہی بن گیا اس کا۔ اللہ ان کو بھی معاف فرمائے جو پیسے لے کے قربانیاں نہیں کرتے۔ گنتی کے چند لوگ ہیں پورے ملک میں، چند بڑے ادارے جو وہ قربانیاں غریبوں تک پہنچاتے ہیں، ورنہ یہ جو آج کل آپ کے پاس اکثریت میں پھر رہے وہ لے رہے، بس ایک طرف سے رسید کاٹ لے آؤ، 1200 میں قربانی ہوتی ہے کوئی؟ ان کی مانو گے تو کل کو مرغی کی قربانی جائز کر دیں گے تمہارے پہ۔ کون کر رہا ہے اتنے میں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دینا دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اس خوش فہمی میں رہنا کہ جی ہم نے پیسے دے دیے قربانی ہو گئی۔ یہ کس طرح قربانی ہو گئی؟ رسول اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں لا کے قربانی کریں، آپ کے بچے بھی موجود ہوں، اہل و عیال بھی وہاں پہ موجود ہوں، اس کی چیزیں، اس کا تمام ساز و سامان غریبوں میں بانٹیں، پڑوسیوں میں بانٹیں، مستحق لوگوں تک پہنچائیں اس چیزوں کو۔ اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے تو پھر آپ اس سے نظریں کیسے پھیر سکتے ہیں؟ جو بندہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا اور پھر اس کو خسارہ ہوتا ہے تو وہ خود اپنے خسارے کا ذمہ دار خود ہے، خود ذمہ دار ہے، کیونکہ اپنے آپ سے دھوکہ کر رہا ہے وہ۔ اور ان لوگوں کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں رب رسول سے ڈریں۔ آج کل تو ہول سیل میں ایسے لوگ موجود ہیں جو مساجد اور مدارس کے نام پر صرف ڈاکہ ڈالنے کا جنہوں نے کاروبار شروع کیا، انہوں نے رب اور رسول کے نام پر لوگوں پہ ڈاکہ مارنے کا کام شروع کیا۔ کم از کم اگر آپ کے پاس کچھ دین کی دولت موجود ہے تو ان لوگوں کا عبرتناک انجام پڑھ لو جنہوں نے دین کے اندر خیانت کرنے کی کوشش کی۔ دین کے اندر خیانت چاہے مال کی ہو، چاہے مسائل کی ہو، چاہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی ہو۔ تو اس لیے جو حضرات حصہ بھی ڈالیں گے، اگر وہ کسی مستند آدمی کو جانتے ہیں، مستند عالم دین کو جانتے ہیں، جو واقعی جن کے اداروں میں واقعی قربانیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، تو وہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ لیکن گلی محلے میں تھیلا اٹھائے جو لوگ پھر رہے ہیں کہ بھئی 1000 روپے دے دو، 1200 دے دو، یہ رسید پکڑو، آپ کی قربانی ہوگی، قربانی نہیں ہوئی، وہ حصے کا قصہ بن گیا ہے، اور قیامت والے دن آپ بھی پکڑے جاؤ گے کہ جب چھوٹے جانور کے پیسے موجود تھے تو پھر یہ کس طرح جان چھڑانے کی تم نے کوشش کی ہے۔ عید کا دن دوسروں کے ساتھ خوشی بانٹنے کا دن ہے۔ عید کا دن اپنے جذبات پہ قابو رکھنے کا دن ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ بہت سارے لوگ آپ سے کچھ چاہتے ہیں، اگر آپ ان کو برا جواب دیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی، تو جب بندہ وہ بھی ضبط کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ صدقہ ضروری نہیں ہے کہ پیسوں کا ہوگا، کسی روتے ہوئے کو ہنسائیں گے وہ بھی صدقہ ہو جائے گا۔ کوئی بندہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی طرف مسکرا کے دیکھیں، آپ مسکرا کے دیکھیں گے صدقہ ہو جائے گا۔ کوئی چاہتا ہے کہ آپ چند گھنٹے چند منٹ ان کے ساتھ بیٹھ کے گزار لیں، آپ رب کی رضا کے لیے گزار لیں گے، وہ بھی صدقہ ہو جائے گا۔ بیوی بچے چاہتے ہیں کہ ہاں کاش آپ بھی 2 دن ان کے ساتھ گزاریں، آپ رب رسول کی رضا کے لیے ان کے ساتھ وقت گزار دیں گے، وہ بھی اللہ کے راستے کے اندر صدقہ ہو جائے گا۔ صدقہ صرف پیسوں سے ہی تھوڑی ہوتا ہے، بندے کے اپنے اعمال سے، اپنے کردار کے ساتھ بھی تو آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ تو اس فلسفے کو سمجھ لیجئے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس روایت کو قائم رکھنا ہے جو قربانی کی روایت ہے۔ قربانی ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہم قربانی کے فلسفے کو یاد رکھیں، اور صرف یہ دنیاوی طور پر بھی اگر آئیں گے تو اس قربانی سے ایسے لاکھوں خاندان ہیں، کیونکہ جب قربانی کے دن آتے ہیں نا، یہ جو خرید و فروخت ہوتی ہے جانوروں کی، اس میں کوئی بڑی کمپنیاں نہیں ہوتی، غریب گھروں کے لوگ ہوتے ہیں جو سارا سال جانور اس امید پر پالتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی کر دیں گے، ہم اپنے گھر کی چھت ڈال لیں گے، کیوں اس امید پر ہوتے ہیں کہ چلو عید آئے گی تو یہ جو ہماری چیز ہے اتنی رقم میں بک جائے گی تو ہمارا فلاں کام اس سال کا ہو جائے گا۔ اگر دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیں گے تو لاکھوں کروڑوں غریب خاندانوں کی جو زندگی ہے اس قربانی کی عید کے ساتھ ساتھ وہ پٹری کے اوپر آ جاتی ہے۔ تو بالکل جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے
وہ اس عید کے دن قربانی کریں، اور ان کے جو عزیز و اقارب، جو یار دوست یا پڑوسی جو مستحق ہیں، جن کے ہاں قربانی نہیں ہوتی، یہ جو آپ نے گوشت تقسیم کرنے کا طریقہ فارمولا سمجھا ہے نا، جتنا عمدہ رشتہ داری پاجی گئی تے پاجی آئی، یہ جو آپ نے طریقہ نکالا ہے یہ غلط ہے۔ ان تک پہنچائیں جن کے یہاں پہنچا ہی نہیں۔ آپ کن کو پہنچا رہے ہو؟ اچھا خالہ کو بھیجا، خالہ پوچھ رہی اچھا پھوپھا جی کو بھیج دیا، اللہ کے بندے آپس میں لین دین کر رہے ہو۔ جو قریب میں پڑوسی ہیں، جو مستحق ہیں، ان کی بات ہی نہیں کر رہے۔ جن غریبوں کو آپ جانتے ہو ان کی بات ہی نہیں کر رہے۔ ہاں جی فلاں فلاں رشتہ دار کو ہم نے بھیجنا، انہوں نے آپ کو واپس۔ یہ نہیں، یہ طریقہ غلط ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ قربانی کا گوشت مستحق لوگوں تک پہنچنا چاہیے، اور ان مستحق لوگوں تک پہلے جن کو آپ ذاتی طور پر جانتے ہیں۔ تو دعا بھی کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کے اوپر مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عید الاضحیٰ کی نماز جو ہے لدھیانہ کی اس تاریخی جامع مسجد میں صبح 8:45 پر ادا کی جائے گی انشاءاللہ۔ تمام حضرات نوٹ کر لیں، اپنے گروپ میں بھی ڈال دیں کہ عید کی نماز صبح 8:45 پر ادا کی جائے گی، اور مسجد احرار جو براؤن روڈ پر ہے، مسجد احرار جو آج سے 5-7 سال پہلے نہیں بنائی گئی، براؤن روڈ پر جو مسجد احرار ہے، تو وہاں اس لیے کہ جن لوگوں نے قربانی کرنی ہوتی ہے تو ان کو صبح صبح کیونکہ نماز پڑھ کے جا کے قربانی کرنی ہے، تو مسجد احرار براؤن روڈ پر صبح کو 6:40 پر نماز کھڑی ہو جائے گی۔ 6:40 پر صبح عید الاضحیٰ کی نماز مسجد احرار براؤن روڈ لدھیانہ میں انشاءاللہ تعالی جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وقت کے اوپر تشریف لائیں اور دعا کریں اللہ تبارک تعالیٰ اس دن کو ہم سب کے لیے اور پوری دنیا کے لیے برکت والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔